الحمد للہ رب العالمین۔ اما بعد، سامعین محترم، آج ذی القعدہ کی 28 تاریخ ہے اور عنقریب ذی الحجہ کی آمد ہو رہی ہے۔ بہرحال گزشتہ درس میں آپ حضرات کے سامنے ذی الحجہ کے حوالے سے چند اہم باتیں ہوئیں۔ بالخصوص ذی الحجہ میں نیکیوں کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ کوئی بھی نیکی کرے گا تو اس کا ثواب ڈبل ملے گا۔ اسی طرح روزوں کے حوالے سے بھی بات بیان ہو چکی۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں کہ ذی الحجہ کے مہینے میں کوئی شخص بھی ایک دن کا روزہ رکھے گا تو اس ایک روزے کے بدلے میں 1 سال کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح 9 ذی الحجہ کے روزے کی فضیلت بھی بیان ہو گئی کہ 9 ذی الحجہ یعنی یوم عرفہ کا روزہ جو شخص رکھے گا تو اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 سال کے روزوں کا ثواب ملے گا اور 2 سال کے گناہ معاف ہوں گے، گزشتہ ماضی کے 1 سال اور اسی طرح مستقبل کا 1 سال۔ بہرحال یہ تو تھی باتیں پچھلے درس کی۔ اب چلتے ہیں قربانی کے مسائل کی طرف۔ بڑا اہم سوال، قربانی کس پر واجب ہے؟ یہ سوال بڑا سمجھنے والا ہے۔ اگر یہ بات سمجھ آ جائے تو اس پر باقی مسائل بھی سمجھنے آسان ہو جاتے ہیں۔ بالخصوص قربانی کے مسائل کے حوالے سے تو یاد رکھیں، قربانی ہر مسلمان پر واجب ہے، جو عاقل ہو، بالغ ہو اور مقیم ہو، اور اس کی ملکیت میں 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت کا مال ہو، اور اس کی ضرورت اصلیہ سے زائد ہو، یعنی مال جو ہو وہ کیا ہو؟ ضرورت اصلیہ سے زائد ہو۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ مال خاص سونا چاندی یا اس کے زیورات ہوں، یا مال تجارت ہو، یا ضرورت سے زائد گھریلو سامان ہو۔ گھریلو سامان جو ضرورت سے زائد ہے اس میں ہر وہ چیز آ سکتی ہے جو آپ کے استعمال میں نہیں ہے، یا اسی طرح رہائش کے مکان جو ہیں، ایک مکان تو وہ ہے جس کے اندر آدمی اپنی رہائش رکھی ہوئی ہے، رہ رہا ہے، وہ تو ضرورت کے اندر داخل ہے، لیکن 1 سے زائد رہائش کے مکان ہوں جو زائد ہوں، یعنی اس کی ضرورت اصلیہ میں داخل نہ ہوں، تو فقہائے کرام نے فرمایا ہے کہ اس کی بھی قیمت لگائی جائے گی۔ اگر اس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کو پہنچتی ہے یا اتنی مالیت بنتی ہے تو یاد رکھو اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہے۔ اسی طرح کوئی ایسی زمین جو بالکل فارغ ہو، یعنی کہ اس سے کام نہ لیا جا رہا ہو، یعنی ضرورت اصلیہ سے زائد ہو، تو اس جائیداد کی بھی قیمت کا جو ہے حساب کیا جائے گا اور پھر اس پر قربانی کا حکم لگایا جائے گا۔ بہرحال یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ قربانی کے لیے یہ جتنا مال بھی بیان ہوا، اس مال پر سال بھر کا گزرنا کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی شرط نہیں ہے، اور نہ اس کا تجارتی ہونا شرط ہے۔ تو 2 اہم باتیں آپ کی خدمت میں یہ بھی سامنے آ چکی
کہ قربانی کے لیے جس مال کی مطلب قیمت کا حساب لگایا جاتا ہے، اس مال کے اوپر سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے، شرط نہیں ہے، اسی طرح اس کا تجارتی ہونا بھی شرط نہیں ہے۔ بہرحال مجھے امید ہے کہ یہ مسئلہ آپ کی خدمت میں جو پیش کیا ہے یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب اسی طرح یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی شخص قربانی کے 3 دنوں میں سے آخری دن بھی کسی صورت سے مالدار ہو گیا، مال کا مالک ہو گیا، تو اس پر بھی قربانی واجب ہو جائے گی۔ اور یہ بات بھی ذہن میں ہو کہ بچہ اور مجنون یعنی پاگل کی ملکیت میں اگر اتنا مال ہو تو بھی ان دونوں پر یا ان کی طرف سے ان کے جو ولی ہے یعنی ان کی جو پرورش کرنے والا، ان کا جو نگران ہے، ان کا ولی ہے، اس کے اوپر جو ہے قربانی واجب نہیں ہے۔ یعنی 2 شخص کون سے؟ بچہ اور مجنون، ان کی ملکیت میں اتنا مال ہو کہ یہ صاحب نصاب ہوں، یعنی ان کے اوپر قربانی واجب ہو، تو اس صورت میں فقہاء کرام نے فرمایا ہے کہ ان کے اوپر، ان دونوں کے اوپر یا ان کی طرف سے ان کے ولی پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، شروع میں ہی میں نے یہ بات عرض کر دی تھی کہ عاقل بھی ہو، اور عاقل کی قید سے مجنون نکل گیا۔ اگر کوئی مجنون ہو تو اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، بے شک اس کی ملکیت کے اندر مال موجود ہو اور وہ صاحب نصاب ہو۔ اسی طرح جو بچہ ہے، بچے کے اوپر بھی قربانی واجب نہیں ہے، اس لیے کہ شروع میں نے یہ عرض کر دیا تھا کہ بالغ کے اوپر قربانی واجب ہے، نابالغ کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ مجھے امید ہے اچھے طریقے سے یہ مسائل جو آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں سمجھ آ گئے۔